أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو بے شک سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کیا بات زبردست. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. اللہ اکبر. کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, کیا بات ہے. جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. اور کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی
کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند بزم آرا کون ہے، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے بز میں عطا کون ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ شعر دیکھیے گا، سبحان اللہ۔ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آبنی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آبنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات۔ گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، بہت اچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، شروع اس پاک پروردگار کے نام سے جو ہماری شرک کے بھی قریب ہے۔ ناظرین، مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان۔ کیا خوش نصیب دن ہے، کیا خوش نصیب گھڑی ہے، کیا خوش نصیب لمحہ ہے، اب کیا خوش نصیب ہم سب ہیں جس نے جو اس وقت رمضان کی اس بابرکت اور اس خوبصورت مہینے کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بار پھر سے اس بابرکت مہینے کی جو خوبصورتیاں ہیں، جو رونقیں ہیں، وہ ایک بار پھر ہماری جھولیوں میں رکھی ہیں۔ کیا خوش نصیب ہم سب ہیں۔
اور اسی خوش نصیبی میں 4 چاند لگانے کے لیے ریڈ نیوز آپ سب کے لیے ایک خصوصی رمضان ٹرانسمیشن لایا ہے۔ اس ٹرانسمیشن میں آپ کا اور ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے ساتھ چند اہم اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے ہمارے گیسٹ، کچھ پیارے سیگمنٹس ہوں گے، اور ہمارے ساتھ ہوں گی ہماری بہت ہی پیاری ہوسٹ مہوش چودھری۔ بہت شکریہ، کیسے ہیں جازب؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ، اور ناظرین آپ کو رمضان مبارک کی ڈھیروں خوشیاں بہت بہت مبارک ہو، اور ریڈ نیوز کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ آپ کا رمضان جو ہے اسپیشلی افطار ٹرانسمیشن، جو افطاری کا ٹائم ہے، وہ آپ کا بہت خوبصورت گزرے، کچھ ایسے مہمانوں کے ساتھ، کچھ ایسی خوبصورت باتوں کے ساتھ جو ہم سب جاننا چاہتے ہیں، ہم سب سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں بہت ساری باتوں کا علم نہیں ہوتا، تو ہم یقیناً ان باتوں کو سننا چاہتے ہیں، رمضان کی فضیلتوں کو جاننا چاہتے ہیں، روزے کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم ایک کہتے ہیں نا کہ بہت ہی خوبصورت اسلام سے ہمارا تعلق ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو روزے کی، رمضان کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، یہ ہم سب کو جاننا، سمجھنا، ہمارے بچوں کو اس کا علم ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو ریڈ نیوز کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن حسن رمضان، پورا رمضان ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کا اور ہمارا ساتھ ہوگا اس خصوصی ٹرانسمیشن میں، اور کوشش کریں گے کہ آپ تک وہ تمام باتیں ہم پہنچا سکیں، وہ تمام کوسچنز جو ہمارے مائنڈ میں ابھرتے ہیں ان کے جوابات ہم جان سکیں۔ کیوں جازے؟ بالکل، اور اس میں نہ صرف ہم کوسچن جانیں گے، شرعی کوسچنز کا بڑا خوبصورت جواب ہمیں ملے گا، ہم کافی اور سیگمنٹس بھی جو ہے وہ متعارف کروائیں گے۔ ہماری تمام خواتین، ہماری بہنیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں، وہ تمام دیکھیں گی فٹنس کے حوالے سے، وہ تمام دیکھیں گی ڈائٹیشن کے حوالے سے، اور بھی دیگر ہم کچھ مقابلے بھی انشاءاللہ رکھیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ روزے میں اکثر لوگ بڑے کانشیس ہو جاتے ہیں ہیلتھ کو لے کے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، تو ان کے وہ تمام پرابلمز میں اس میں ہمیں ڈسکس کریں گے کہ روزہ آپ کی صحت کے لیے کتنا اچھا ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کے مائنڈ میں ایک غلط فہمی، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہم بیمار ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن روزہ آپ کی صحت کے لیے کتنا مفید ثابت ہوتا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو پچھلا رمضان گزرا ہے وہ فرسٹ جو کووڈ کی ویو تھی، بڑا کرٹیکل سچویشن رہی، اور اس دفعہ جو رمضان ہے وہ تھرڈ ویو کے اندر آ رہا ہے، یعنی کہ اب بھی کرٹیکل سچویشن موجود ہے۔ تو ہم سب نے جیسے پچھلے رمضان میں، بلکہ ہر رمضان کے اندر ہم نے مل جل کے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، جو غریب طبقہ ہے، جو سفید پوش لوگ ہیں، یعنی کہ سب بہن بھائی مسلمان مل جل کے ہم نے یہ خوبصورت جو رمضان ہے اس کو ہم نے سیلیبریٹ کیا، اس کا ویلکم کیا، اور پورا رمضان ہم گزارا ہم نے۔ اسی طرح اس رمضان میں بھی کیونکہ کرٹیکل سچویشن ہے، تھرڈ ویو ہے کووڈ کی، تو اس کرونا کے ساتھ، اس کرونا کی تھرڈ ویو کے اندر ہم نے اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، اپنے بہن بھائی، اپنے پڑوسی ہیں، ان تمام لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں جنزب، میں اکثر ایک بات کرتی ہوں، ہم سمجھتے ہیں کسی کی اگر ہم نے ہیلپ کرنی ہے تو ہمارے پاس بہت زیادہ پیسے ہونے چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں چھوٹی سی، کہتے ہیں آپ کوشش تو کریں، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، تو آپ کوشش تو کریں۔ اگر ہم کوشش ہی نہیں کریں گے تو کیسے اگلے کی مدد ہو سکتی ہے؟ تو آپ کوشش کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، جہاں آپ اپنے لیے روٹی بناتے ہیں وہاں ساتھ والے سے بھی پوچھ لیں کیا تم نے روزہ رکھا ہے، کیا تم نے افطاری کی ہے یا نہیں کی۔ تو مل جل کے اس پوری ٹرانسمیشن کو لے کے چلیں، اس پورے رمضان کو لے کے چلیں۔ کیوں جازے؟ اور میں تو یہ بھی کہنا چاہوں گا مہوش کہ جس موذی مرض میں آج یہ پوری دنیا مبتلا ہے، کرونا کی اس موذی مرض سے، ہم چاہیں گے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس مہینے ہم اتنی عبادت کریں، اتنی عبادت کریں، اتنی دعائیں کریں کہ یا رب ہم سے اس موذی مرض جو ہے وہ ختم کر دے، اس دنیا سے اس موذی مرض کا خاتمہ کر دے، تاکہ جو نسل انسانی ہے وہ دوبارہ سے اپنے معاملات زندگی میں بحال ہو سکے۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے تمام جو مہمان ہیں یہاں پر، ان سے ہم دعا بھی کروائیں گے اس حوالے سے کہ اللہ رب العزت اپنی خصوصی کرم جو ہے وہ دنیا پہ رکھ، اپنی خصوصی نگاہ جو ہے ہم پہ رکھ۔ ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت ہی زیادہ جو ہے ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کرنے والا ہے، تو دینے والا ہے، تو صحت دینے والا ہے، تو شفا دینے والا ہے، تو شفا دے، پوری دنیا کو شفا دے، تو پوری نسل انسانی کو شفا دے، اور اس کرونا کی موذی وبا سے اور اس طرح کی دیگر وباؤں سے بھی انسانوں کو محفوظ رکھ۔ اور ہم چاہیں گے کہ اس رمضان کے اختتام سے پہلے
اللہ رب العزت ہمیں یہ خوش نصیبی یہ اس ماہ رمضان کی فضیلت سے ہمیں یہ خبر سنائیں کہ کرونا کا جو خاتمہ مکمل طور پہ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کی دعائیں ہیں، اور جتنا ہو سکے ہمیں بڑھ چڑھ کر اس رمضان کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہیے، کیونکہ کتنے بڑے وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ مبارک مہینہ نصیب ہوتا ہے، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے، اور جو سلامت ہے، زندہ ہے، اللہ پاک ان کو تندرستی والی لمبی زندگی جو ہے وہ نصیب کرے، اور اس طرح کے ہزاروں رمضان جو ہیں وہ ان کو نصیب ہوں۔ تو ہم سب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ بالکل یہ تعارف کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے، بہت ہی خوبصورت مہمان آج موجود ہیں، اور یہ یقیناً ریڈ نیوز کی اور ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم انہیں اپنے ارد پا رہے ہیں، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ وہ ہمارے لیے اتنے محترم ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تعریف کیا کریں۔ ہمارے ساتھ اس وقت پی ایچ ڈی اسکالر، حکیم بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، اور سب سے اہم بات 3 کتابوں کے مصنف بھی ہیں ماشاءاللہ۔ انہوں نے 3 کتابیں بھی لکھی ہیں۔ ساجد جمیل عظیمی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا اس ٹرانسمیشن میں آنے کا، بے حد ہم مشکور ہیں آپ کے۔ ان کے ساتھ ہمارے مذہبی اسکالر اور ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت مفتی محبوب الرحمان جو ہے وہ اس وقت تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ کے بہت شکریہ اس ٹرانسمیشن میں آنے کا۔ جی بہت شکریہ مہمانوں کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ کچھ نعت خواں بھی موجود ہوتے ہیں، کیونکہ اپنی اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو 4 چاند مزید لگانے کے لیے ان کا بھی ہمیں ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ تو پچھلے رمضان میں بھی انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا، اور یہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ اس رمضان میں بھی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کوشش کریں گے کہ پورا رمضان ہم ان کو ساتھ لے کے چلے۔ لیکن کہتے ہیں زندگی کے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں، مصروفیات بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اپنی خوبصورت آواز جو ہے وہ ہمیں آئے دن سناتے رہیں، ہماری ٹرانسمیشن کو 4 چاند لگاتے رہیں۔ حمد باری تعالیٰ انہوں نے پیش کی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عمیر علی مہری، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ عمیر بہت شکریہ، آپ نے اس دفعہ بھی رمضان میں ہمیں جوائن کیا۔ آپ کا بھی بہت تھینک یو سو مچ جی۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں، فرسٹ ٹائم ہمارے ٹرانسمیشن کا حصہ بن رہے، کوشش کریں گے ان کو بھی ہم ساتھ لے کے چلے، کیونکہ تمام مہمان ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قابل احترام ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سید بلال علی شاہ، السلام علیکم، کیسے ہیں بلال؟ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور اب تمام مہمانوں کی طرف پھر سے میں شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ نے ہمیں جوائن کیا جی۔ تو ساجد صاحب، آپ سے رمضان کے حوالے سے، پہلے تو اس کی فضیلتوں کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے، کیونکہ آج ہم رمضان کو ویلکم کر رہے ہیں، خوش آمدید ہم نے کیا رمضان کو، تو رمضان کے حوالے سے اس میں مہوش نے جیسے شروع میں اپنے انٹرو میں کہا کہ ہم جو ہمارے جو بچے ہیں انہیں بھی بتانا یہ ضروری ہے کہ رمضان کیا۔ کئی ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے آج کل چھٹیاں ہیں اسکولوں کی، تو وہ یقیناً بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، گھر پہ ہی ہیں، ریسٹ ہو رہا ہے، تو وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ان سے ان کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں، اس کی کیا مطلب، آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں گے ہمارے چھوٹے بچوں کو جو ابھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کے اس چینل کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین، بہت شکریہ۔ بہت اچھا سلسلہ آپ نے شروع کیا رمضان شریف کے حوالے سے، اور آج چونکہ رمضان شریف شروع ہو رہا ہے تو اس میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم روزے رکھیں گے، وہ ہم کیوں رکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیوں فرض کیے، اور ہمیں اس کا کیا فائدہ اور بینیفٹ ہوگا۔ بالکل۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے لکھے گئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پچھلی قوموں پہ بھی روزے لکھے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کتاب میں ہمیں ہی روزوں کے متعلق مخاطب نہیں کیا، بلکہ اس سے پچھلی قوموں کو بھی روزے جو ہے وہ فرض کیے گئے۔ صحیح۔ اب یہاں پہ جو اس کا آؤٹ پٹ ہمیں بتایا گیا ہے وہ ہے تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب ہم متقی کو جب سمجھیں گے تو تراجم میں پرہیزگار کا لفظ لکھا ہوا ہے، پرہیزگار بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ پھر کتبہ کا مطلب ہمیں فرض کرنا بتایا گیا، یہ آلریڈی فرضا، فرضنا عربی میں لفظ موجود ہے۔ صحیح۔
تو اس کو اگر ہم یہ سمجھیں گے کتبہ کا مطلب ہے پرسکرائبڈ کرنا. جیسے ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کی تشخیص کے بعد اس کے لیے کچھ دوا پرسکرائبڈ کرتا ہے, بالکل, یعنی تجویز کرتا ہے. تو رمضان کا مہینہ روزے رکھنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سال پورا کھاتے پیتے رہتے ہیں اور ہمارے جسموں میں جو جو بھی ظاہری طور پہ بیماری بنتی ہے, موجود ہوتی ہے, اس حوالے سے, اور رمضان کے روحانی فوائد میں سے اگر دیکھا جائے تو انسان بحیثیت انسان اکثر ہم غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے. تو رمضان کے مہینے میں ہمارا ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے فوائد اس میں موجود ہیں. یعنی کہ جیسے آپ نے اپنے تعارف میں بتایا کہ اکثریت رمضان میں روزے رکھتے ہیں, مگر کچھ اپنے کسی وجہ سے کہتے ہیں جی کہ ہم روزے نہیں رکھ سکتے, ہم بیمار ہیں, صحت کو لے کر تھوڑا سا وہ کتراتے ہیں. تو یقین جانیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے اس انعام پہ, روزے پہ ہم غور کرتے ہیں اور اس کے فوائد پہ غور کرتے ہیں تو اس کے اتنے بینیفٹس ہیں, بے شمار فوائد, کہ ایز اے طبیب میں نے جب اس پہ ریسرچ ورک کیا تو میرے سامنے یہ چیز آئی کہ ہماری بڑی سے بڑی بیماری کینسر تک کا علاج بھی صرف روزے میں موجود ہے. بے شک, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات سر, کیا بات, کیا بات. اس ترتیب کو ہم دیکھتے ہیں کہ 30 دنوں میں 720 گھنٹے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ڈسپلن میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم جب اس ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ سال کے 11 مہینے سے ہماری باڈی میں جو بھی کیشے ڈیٹا موجود ہوتا ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اور انسان پیوریفائڈ ہو جاتا ہے بالکل کلیئر ظاہری طور پہ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے باطنی اور روحانی بے شمار فوائد موجود ہیں. ہر لحاظ سے ہم دیکھیں ہر تو لحاظ اس سے کی روزہ بہت زیادہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے. بالکل, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پہ فرض کیا ہے, پرسکرائب کر دیا ہے کہ یہ آپ لازمی اس دوا کو استعمال کریں. ایگزیکٹلی, یہ روزے ہم پہ فرض ہیں اور ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. جو جب ہم بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ فرسٹ گرمی ہے, گرمی بہت زیادہ ہے, ہمیں بی پی کا مسئلہ ہے, ہمیں یہ بیماری, ہمیں وہ بیماری, ہم روزے نہیں رکھ سکتے, تو روزے میں ہمارے لیے نقصان نہیں ہے. کہتے ہیں اللہ پاک اپنے بندے کے لیے جو بھی کرتا ہے اس میں ہماری بھلائی ہی رکھی ہوتی ہے. اللہ پاک کبھی بھی اپنے بندے کے لیے برا نہیں کر سکتا. تو یہ ہمیں ایک مینٹلی طور پہ ہمیں اس چیز کو قبول کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اپنے پروگرام کو آگے بھی بڑھائیں گے, لیکن چونکہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, دیکھتے رہیں حسن رمضان. جی السلام علیکم. بریک سے واپسی پہ خوش آمدید. اب ہم چلتے ہیں سید بلال علی کے پاس. ہمارے بہت ہی محترم, بہت ہی عزیز ہمیں نعت جو ہے وہ ہمیں سنائیں گے انشاءاللہ. جی بلال بسم اللہ کیجئے. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ, خوشبو
عالم میں تیری اے گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہوں کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ کیا بات خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ کس منہ سے بیاں ہوں کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ واہ واہ سبحان اللہ تجھ سا کوئی آیا گے نہ آئے گا جگہ میں تجھ سا کوئی آیا گے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہوں کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کس منہ سے بیاں ہو واقعی یہ بہت ہی گہری بات ہے کہ کس منہ سے بیان کریں ہم اتنے گناہ گار لوگ ہیں ہم اتنے گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کس منہ سے بیان کریں یہ یقیناً ایک بہت بڑی بات ہے اور مہوش آپ نے نوٹ کیا کہ جب بھی حمد باری تعالیٰ ہو یا جب بھی نعت پڑھی جائے تو خون میں گرمی سی آ جاتی ہے گرمی سی پیدا ہو جاتی ہے ایک جذبہ سا پیدا ہو جاتا ہے اور اسی جذبے اور اسی پیار اور اس محبت کے ساتھ ہم اپنے دوسرے خوبصورت مہمان کی طرف بڑھتے ہیں مفتی محبوب الرحمان گولروی جو ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور ہم ان سے پوچھیں گے ایسے سوالات جو کہ جن میں ان کی مہارت ہے سر پہلے تو رمضان کو ہم مبارک ویلکم کر رہے ہیں رمضان کو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر آپ کے بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ سب سے پہلے میں آپ احباب کا اور آپ کی پوری ریڈ نیوز ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آج کے اس بابرکت دن کے موقع پر اور اس خوبصورت
ٹرانسمیشن میں آپ نے مجھے مدعو کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, مزید برکتیں اور رفعتیں عطا فرمائے. ماہ رمضان مبارک چونکہ شروع ہو چکا ہے, یہ رمضان مبارک کا مہینہ, اس کو ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ اس کا نام جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر خود تجویز فرمایا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان مبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو اس رمضان مبارک کے نام کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا. ویسے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ حسنا عشر شہرا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مہینوں کی تعداد وہ 12 ہے. 12 مہینے ہیں, چاہے آپ جو بھی لے لیں, جس لحاظ سے بھی آپ اگر انگریزی لحاظ سے لیں تو وہ بھی 12 ہیں, اسلامی لحاظ سے لیں وہ بھی 12 ہیں, دیسی مہینے جن کو کہا جاتا ہے وہ آپ گنیں تو وہ بھی 12 ہیں. تو اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں یہ 12 مہینے ہیں. تو رمضان مبارک کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے خود رمضان قرار دیا, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اس ماہ رمضان مبارک کی آمد پر اپنے غلاموں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ یہ فرماتے تھے, اے لوگو یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم, اے لوگو تمہارے اوپر عظمتوں والا مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے. یہ مہینہ جو ہے آج شروع ہو چکا ہے, یہ عظمتوں والا مہینہ ہے. اس کو شہر مبارک بھی کہا گیا, برکتوں والا مہینہ کہا گیا. یہ شہر صبر ہے, یعنی صبر کا مہینہ ہے. اس میں آپ صبر جتنا کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرمائے گا. والصبر ثوابہ الجنہ کے الفاظ ملتے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر کہ صبر کا ثواب اللہ نے جنت رکھا ہے. تو گویا دوسرے معنوں میں اگر آسانی کے ساتھ آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو رمضان مبارک کا اللہ رب العزت نے جو اجر اور ثواب رکھا ہے وہ جنت رکھا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ روزہ, اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی قیامت والے دن میں خود عطا فرماؤں گا. اور اس کو دوسرے طریقے سے اگر پڑھا جائے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ قیامت والے دن اس کی جزا میں رب ذوالجلال خود بنوں گا, یعنی اپنا دیدار روزہ رکھنے والے کو میں عطا فرماؤں گا. تو یہ رمضان مبارک کی اتنی فضیلتیں ہیں, اتنی برکتیں ہیں کہ اللہ رب العزت اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جس طریقے سے اس کو بیان فرمایا. اور دوسرا, آپ اس کو جو منسوب کیا گیا ہے, جس طریقے سے ابتدا کے اندر ساجد جمیل عظیمی صاحب نے جو آیات بینات تلاوت کی ہیں, ان میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے ساتھ اس کو منسوب فرمایا ہے. ابتدا جو کی ہے وہ ایمان کی صفت کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. یہاں پر اللہ رب العزت نے پہلے سیام کا ذکر فرمایا, اس کو ماہ سیام بھی کہتے ہیں, اور آگے جا کے اللہ رب العزت نے رمضان کا ذکر فرمایا, اس کو ماہ رمضان بھی کہتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شہر مواسات بھی کہا ہے, اس کو شہر مبارک بھی کہا ہے, شہر عظیم بھی کہا ہے. یہ مختلف نام ہیں اس ماہ مبارک کے, اور اللہ رب العزت نے جوڑا ہے اس کو کس کے ساتھ, ایمان والوں کے ساتھ. اور یہ بھی ایک مزے کی بات آپ سن لیں کہ اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ سے پہلے کسی بھی امت کو یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو کہہ کر نہیں پکارا. یہ اعزاز اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا, اور پھر اللہ نے رمضان بھی امت محمدیہ کو عطا فرمایا, قرآن بھی امت محمدیہ کو عطا فرمایا, اور نبیوں کا سلطان محمد مصطفیٰ بھی ہم سب کو عطا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام اور اس کا اکرام ہے. کیا بات ہے مفتی صاحب, جیسے آپ نے کہا نا کہ صبر کا مہینہ بھی ہے. جی بالکل. تو اس میں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ صبر صرف افطار کے لیے نہیں کہ ہم نے صرف افطار کے لیے صبر کیا, صبر ہر ایک معاملات زندگی میں ہم نے صبر کرنا. بالکل. ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمانے علی شان, اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ بنتا ہے کہ روزہ دار وہ ہے کہ جو صرف یہ نہیں کہ وہ اپنے منہ کو بند کر کے رکھ لے اور کہے کہ میں نے کھانا پینا کچھ نہیں ہے. روزہ دار وہ ہے جو بے حیائی اور بری باتوں سے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے. روزہ دار وہ ہے. تو ہمیں جہاں پہ ہم اپنی معاشرتی زندگی کے اندر مختلف قسم کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں. کبھی اپنی زبان سے گالم گلوچ نہ کریں, کسی کو ہم تکلیف نہ پہنچائیں, کسی کی غیبت نہ کریں, نہ ہم جھوٹ بولیں, بلکہ یہ رمضان مبارک کے اس مہینے کے اندر جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم عبادت کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے, جو اس ماہ رمضان مبارک کے اندر کسی بھی اچھے کام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا کیا ہے. بات یعنی کہ نفلی عبادت جو آدمی کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرض کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے, اور جو آدمی فرض ادا کر رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر ہم جتنا ہو سکے ہم سے عبادت اور ریاضت کریں, رب کو یاد کریں. اور ابتدا کے اندر مہوش بہنا نے یہ بات کی کہ ہم کسی کو جس وقت کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی کسی آدمی کو روزہ افطار کراتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر اس کو جو اجر دیتا ہے, جو ثواب دیتا ہے, وہ اس کے لیے اللہ رب العزت جنت کا اسے حقدار کر دیتا ہے, دوزخ سے اس کو بری کر دیتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس طریقے سے کسی کو پیٹ بھر کے افطار نہیں کرا سکتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی ایک کھجور کے ذریعے سے بھی کسی کو روزہ افطار کرا سکتا ہے یؤتی اللہ ھذا الثواب, اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ ثواب عطا فرمائے. اور ساتھ یہ فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی کا اگر کوئی کسی کو پلائے تو اللہ رب العزت اسے بھی یہ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. اور جو کسی کو پیٹ بھر کے کھلاتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا سق اللہ من حوضی, اللہ رب العزت اس کے پیٹ کو میں محمد مصطفیٰ کے حوض کوثر سے سرا فرمائے گا. کیا خبر کس کو کب جام کوثر ملا, ہم تو ان کی ادا دیکھتے رہ گئے. نیک و بد پہ ہوا ان کا یکساں کرم, لوگ اچھا برا دیکھتے رہ گئے. وہاں حوض کوثر پہ آقا علیہ السلام کی جس وقت عنایتیں ہوں گی لوگ دیکھتے رہ جائیں گے کہ حضور علیہ السلام کا کرم کس پہ ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت قبر میں بھی حضور کا دیدار اور آپ کی پہچان نصیب فرمائے, میدان معاشر میں آقا علیہ السلام کا دامن شفاعت نصیب فرمائے, اور آقا علیہ السلام کے دستے کرم سے وہ ٹھنڈا اور میٹھا آب کوثر نصیب فرمائے. یہ بندہ مومن پہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جو آپ نے گنوائے, اور یقیناً اگر ایک مہینے میں ہم ان انعامات کے قابل ہو جائیں تو یہ نسل انسانیت پہ کتنا بڑا احسان ہوگا. بالکل, بالکل جناب, ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنا رحمتوں والا اتنا برکتوں والا مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے, اور ہم اتنے اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ بدکار سمجھ لیں یا اتنے ہم بد قسمت ہیں کہ اس مہینے کی فضیلتوں کو, اس مہینے میں جو احسان اللہ پاک نے ہم پہ کیا ہے ہم اس سے جو ہے وہ اس کو حاصل نہیں کر سکتے. ان فوائد کو ہم ایسے اپنے آپ کو مایوسی کی طرف لے جانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر کوستے ہیں اپنی قسمت کو کہ ہمارے ساتھ ہمارا قسمت ساتھ نہیں دے رہی, اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا. اللہ پاک نے اتنی رحمتوں والا آپ کو مہینہ نصیب کیا ہے. اللہ کہتا ہے جتنا ہو سکے اس مہینے میں رحمتوں کو سمیٹ لو, مغفرت کی دعا کر لو, مانگ لو مجھ سے, بالکل جتنا مانگ سکتے ہو مجھ سے مانگ لو. تو مزید بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اور بریک کے بعد کچھ اور مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے, لیکن ابھی بڑھنا ایک بریک کی جانب دیکھتے رہیں حسن رمضان. ایک بار پھر آپ سب کا بہت 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 ویلکم ہے. ہم ایک اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن میں, اور آج ہمیں ایک بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا ہیرا شخص جسے ہم کہیں گے اپنی زبان میں, ایک بہت ہی نایاب گیسٹ نے جوائن کیا ہے. ان کا جو اگر میں تعریف کرنے لگوں یا ان کا تعارف کرنے لگوں تو شاید افطار ہو جائے اور پھر سحر آ جائے اور سحر بھی آ جائے شاید. ماشاءاللہ ان کی اتنی جو ہے کنٹریبیوشن ہے معاشرے میں, اور وہ اتنا کچھ کرتے رہے ہیں. سب سے بڑی بات کہ انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کی جانب سے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو تمغہ امتیاز ہے وہ سول ایوارڈ کی جو فہرست ہے اس میں سب سے اوپر اس تمغے کو لیا جاتا ہے. اور تمغہ امتیاز کے ساتھ ساتھ وہ چیئرمین ہیں خدمت خلق فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے, جو کہ پوری دنیا میں اپنا نیٹ ورک جو ہے پھیلائے بیٹھی ہے اور پوری دنیا میں خدمت خلق کا ایک نیا باب جو ہے رقم کر رہی ہے. اس کے علاوہ 26 جون کو یہ پاکستان کے لیے اور ہم پاکستانیوں کے لیے بھی بڑے فخر کی بات ہے کہ 26 جون کو ان کو
یونائٹڈ نیشنز نے بلایا ہے اور USA میں ان کو ایک ایوارڈ بھی دیا جا رہا ہے, اور ان کی بے شمار جو ہے بلوچستان سے ان کا تعلق ہے, بے شمار ان کے ہیلتھ سینٹرز ہیں, ایجوکیشن سینٹرز ہیں, اور پھر وہی بات کہ اکبر میں بولتا جاؤں تو شاید افطار ہو جائے, ٹائم ختم ہو جائے. تو اس سے پہلے کہ ٹائم ختم ہو اور آپ اور میرے بیچ میں جو ہے مزید میں ان کو جو ہے انتظار نہیں کراؤں گا, آپ سے ملاقات ضرور کروائیں گے. ہمارے بیچ اس وقت نعمت اللہ ظہیر صاحب موجود ہیں جو تمغہ امتیاز ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کا رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارا حصہ بننے کا, بہت بہت شکریہ. ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ, آپ لوگوں نے مجھے ٹائم دی, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بلوچستان اسلام آباد ایک بھائی بالکل سر ایسے ہی. اور رمضان کی خوشی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ لوگوں کو اور آپ کی ٹیم ریڈ نیوز کو, ان کے مالک کو, تمام ٹیم کو میرے طرف سے بھی بہت بہت مبارک. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اور انہی کے ساتھ ایک اور نعت خوان نے بھی ہمیں جوائن کیا. کہتے ہیں نا کہ نعت خوان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اپنے ٹرانسمیشن کو کہتے ہیں 4 چاند لگ جاتے ہیں. جیسے آپ نے بھی بات کی کہ جیسے کوئی ہم سٹارٹ ہوتی ہے یا نعت تو ایک عجیب سا سرور آ جاتا ہے, تو یہ سرور جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے. تو ایک اور نعت خوان نے ہمیں جوائن کیا ہمارے ساتھ ہیں جی, فاروق امتیاز. السلام علیکم. کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ, بہت بہت مبارک. جزاک اللہ, تھینک یو جی. جازب سر, سب سے پہلے تو ہم رمضان کو ویلکم کر رہے ہیں, مرحبا یا رمضان. اور ہم چاہیں گے کہ آپ جو خدمت خلق کے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں اور اتنی یقیناً آپ اتنی ڈونیشنز کلیکٹ کرتے ہوں گے, لوگوں میں تقسیم کرتے ہوں گے, تو آپ اپنے کچھ جو ہے تاثرات اس پہ ہمیں بیان کریں. خدمت خلق فاؤنڈیشن سن 1990 میں اس کا قیام عمل آیا ہے ایک ڈسٹرکٹ پشین سے. پھر الحمدللہ اس کو ہم نے 1998 میں پروجنل لیول پہ کیا. پھر 2010 میں اس کو ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ کیا, پورے ملک میں اور انٹرنیشنل لیول پہ. KKF انٹرنیشنل اس وقت جب بھی رمضان مبارک آ جاتا ہے تو اس میں مساکین, غریب, یتیم, بیوہ, ان کو ہم لوگ پیکیج کے ذریعے ان کو ہم یاد کرتے ہیں. سٹارٹ میں ہماری 500 سٹارٹ ہوئی تھی, 500 پیکیج, 1000, 1500. ابھی اس وقت جو ہم کریں گے انشاءاللہ کوئی 5000 کے قریب خاندانوں کو ماہ رمضان میں کو شامل کریں گے. دیکھیں, ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ہمارے دسترخوان پہ اگر 3-4 ڈش ہو, کیوں نہ ہمسائے کے گھر میں 2 ڈش تو لازمی ہونا چاہیے. ہمیں 3 ڈش نہیں رکھنا چاہیے, ہمیں 1 ڈش رکھنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ آپ کے ہمسایہ اگر آپ سے خوش ہو تو آپ کے اوپر جنت واجب ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے, اپنے ہمسایہ کا خیال رکھنا چاہیے. روزوں میں بڑی مہنگائی ہوتی ہے, ہماری حکومت کے بس کی جو کنٹرول جو باہر ہو جاتی ہیں, تو غریبوں کا ہمسایہ کا حقوق بہت زیادہ ہے. یہاں تک ہے, ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہمسایوں کا حقوق بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمسائے یہ حقوق ہے. صحابہ نے کہا کہ ہم ڈر گئے ہیں کہ ایسا نہ ہمسایہ ہمارے جائیداد میں شامل نہ ہو جائے, یعنی اتنا حقوق ہے. ہم تو اپنے بچوں کا خیال رکھ لیتے ہیں, اپنے دسترخوان کا خیال رکھ لیتے ہیں, اپنے مہمانوں کا رکھ لیتے ہیں. اب میرے اس سیٹ پہ جو میرا ہمسایہ ہے یا اس سیٹ پہ یا اس سیٹ پہ اگر یا پیچھے ہیں, اگر خدا نہ سے بھوک سے رات کو سویا, اللہ ہمیں یہاں سے پکڑیں گے. یہ ہماری سوچ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمسایوں کے کتنے حقوق ہیں, اور ایسے ہی فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں جو ان لوگوں کے حقوق ان کو دلانے میں مدد کرتی ہیں. اچھا, ایک اور بات یہ پوچھنا چاہوں گی کہ رمضان میں جب رمضان شریف اسٹارٹ ہوتا ہے, بہت ساری فاؤنڈیشنز ایسی ہیں جو اس طرح کے ڈونیشنز تو کلیکٹ کرتی ہیں لیکن حقدار کو حقوق نہیں پہنچاتی. ان کے لیے آپ کیا کہتے ہیں, کیونکہ ان کی وجہ سے آپ جیسے کام کرنے والے لوگ بھی متاثر ہو کے رہ جاتے ہیں, پھر وہ ٹرسٹ نہیں کرتے, لوگ جو فنڈز ہیں وہ نہیں دیتے. میں آپ کی اس نیوز کے توسط سے میخر حضرات جو سرمایہ بزنس مین ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ ان کو نقد پیسے نہ دے دے, اچھا ان کو صرف راشن دے دے یا خود اپنے ٹیم کے ذریعے تقسیم کر. کیا بات ہے, یہ زبردست کر رہے ہیں. حالانکہ میرے بھی انجوز ہے, میں بھی متاثر ہوں گا, مگر نہیں کوئی مسئلہ نہیں. آپ مدرسے میں جائیں, یہ قرآن حافظ کے جو بچے ہیں تراویح پڑھتے ہیں, سحری میں کیا کھاتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ سلیمانی چائے کھوا, اس کے ساتھ روٹی کھا لیتے ہیں. کبھی آپ وزٹ کر لو. اور افطاری کے وقت ان کے پاس ایک ڈش ہے سبزی کا. ہم میرے گھر میں, آپ کے گھر میں چھوٹے گوشت, بڑا گوشت, کلیجی ہیں, یہ ہیں, باربیکیو ہیں, کیا ہے. ان بچوں سے آپ پوچھ لیں جو قرآن کا حفظ کر رہے ہیں. تو میں آپ کے توسط سے میخر حضرات جو پاکستان کا بڑا میخر حضرات ہے, بہت بڑے مجھے میرا تعلق ہے,
میں ان سے آپ کے چینل کے توسط سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ پلیز آپ ایسے اداروں کو یہ نقد پیسے نہیں دینا، یا اپنے ٹیم کے ذریعے تقسیم کر دے، یا ان کو بول دو کہ بھائی یہ 100 اٹے بوری دے رہا ہوں آپ تقسیم کر لو. پیسہ کبھی بھی نہیں دینا ہے، چاہے چیک کے شکل میں ہو یا نقد کے شکل میں، کبھی بھی نہیں دینا. تب یہ اصول جو ہے یہ غریبوں کو یہ ان کا حقوق جو ہے یہ ان کو ملے گا. ورنہ یہ میں کوشش کروں گا پیسے مجھے 1 لاکھ مل گیا میں 50,000 تقسیم کروں گا 50,000 اپنے لیے رکھوں گا. یہ اور ہے بہت ویلڈ بات بالکل. جس فورم پہ مجھے بلانا ہے، جس نے مجھے چیلنج کرنا ہے، ایدی فاؤنڈیشن سے لے کر جو فاؤنڈیشن بنی ہوئی میں اس کے چیلنج کے لیے میں تیار ہوں. اچھا نعمت اللہ صاحب، یہ تو بات آپ نے بالکل درست فرمائی. یہ مخیر حضرات جو ہیں وہ تو ہم ان سے بھی اپیل کریں گے کہ وہ دل کھول کے اپنے احتیاط دیں، لیکن مخیر حضرات کے ساتھ ساتھ کئی ایسے نوسر باز بھی پائے جاتے ہیں جو غریب بننے کا ڈرامہ کرتے ہیں لیکن ہوتے دراصل غریب نہیں ہیں. انہوں نے اپنی فیملی نیٹ ورک بنایا ہوا ہوتا ہے اور جہاں جہاں سے ان کو مال و اسباب مل رہا ہوتا ہے وہ جمع کیے جاتے ہیں. کووڈ-19 کے دوران ہم نے یہ بڑا بغور اس کا مطالعہ کیا کہ کئی لوگوں کو ہم لوگوں نے راشن دیے اور پتہ چلا کہ یہ تو ایک پورا نیٹ ورک ہے اور یہ راشن جمع کیے جا رہے ہیں اور جو حقدار ہے اس تک ان کا حق نہیں پہنچا. تو کیسے ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ہم نے کن کو دینا ہے اور کن کو نہیں؟ دیکھیے اگر آپ کسی معاشرے میں ایک معذور کو ویل چیئر دے رہے ہیں نا تو آپ اس کے پیچھے ایسے بورڈ چپکا دو کہ ناقابل فروخت. کیونکہ میرے ساتھ ہوا ہے، میں 30 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. کوئی میری لائف میں ہم نے 5-6 ہزار ویل چیئر دیے ہیں. اسٹارٹ میں مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے کسی معذور کو ویل چیئر دیا، اگلا دن مجھے دکاندار نے فون کیا نعمت ہوا آپ نے جو 5,000 کی ویل چیئر لی تھی وہ آ کے 3,000 میں بیچ دیا. آپ اس پہ لیبل لگا دینا. اور یہ نوسرباز جو گرم ہوتے ہیں نا یہ سال میں روزوں میں آ جاتے ہیں، یا کبھی خدا نخواستہ ملک میں جب آفات آتے ہیں جیسے بارش پہ یا طوفانی پہ یا برفباری پہ یا زلزلے کے مد میں جو ہمارے وہاں پہ ہوا تھا، یہ واقعی بازار میں فروخت ہوتے ہیں. بالکل ایسے. اب میں 3 سال وہاں گزارا ہوں UK میں. آپ یقین کریں مجھے 20 دن ہوا میں بڑا ڈسٹرب ہر لحاظ سے میں ڈسٹرب ہوں. وہاں آپ کو کورونا کے پیسے دے رہے ہیں، یہاں آپ سے لے رہے ہیں. اب یہاں سے آپ سوچ لیں بس کیا حالات ہے ہمارے ملک. مگر ہمارے ملک الحمدللہ بہت اچھا ملک ہے. خدا جارے پاکستان ہے، اسلامی ایٹمی پاور ہے. ہمیں اپنے فوج پہ فخر کرنا چاہیے، ہماری فوج پہ ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے افراد سے اختلافات ہیں، ادارے سے نہیں ہونا چاہیے، ادارے سے اختلافات نہیں ہونا چاہیے. بالکل. تو کچھ ایسے عناصر ہیں کہ وہ سماجی پھیلا ہوئے تنظیموں کو بدنام کر رہے ہیں. ایک تو ہماری کمیونٹی کو NGOs لفظ جو ہے کرسچن لگ رہا ہے کہ بھائی یہ کرسچن ہو گیا. بائی نام گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے. CBOs جو ہے کمیونٹی بیس آرگنائزیشن ہے. بھائی ہم لوگ پلائی تنظیمیں ہیں، ہم لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بڑی بات ہے کہ آپ ٹائم دے رہے ہو. میں باخدا کہتا ہوں میں نے 30 سال میں کے تنخواہ نہیں لی. کیا بات، میں نے نہیں زبردست باخدا یار میں لائف آپ کے ساتھ. بہت پیاری بات، بہت پیاری. زبردست ہو گیا. اچھا آپ کی طرف بڑھیں گے جمیل صاحب، چونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس شارٹ ہے. باتیں اتنی خوبصورت چل رہی ہوتی ہیں کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو آپ ہمارے جو تمام ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے رمضان سے اسپیشلی ریلیٹڈ، اور بچوں کی اگر بات کریں کیونکہ ہم رمضان جیسے آتا ہے تو ہم بچوں سے بڑا کتراتے ہیں. نہیں چھوٹا بچہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، یہ روزہ نہ رکھے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، جیسے پہلے مفتی صاحب بات کر رہے تھے رمضان شریف کے حوالے سے، وہیں سے بات کو میں تھوڑا سا آگے لے کے اس کے پریکٹیکل پہلو جو ہیں کہ ہمیں اس میں کون سے عملی میئرز لینے چاہیے اور ہمارا گول اور ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے. تو چونکہ استقبال رمضان ہے تو اس کو چھوٹی سی مثال کہ جب ہم کوئی بھی ٹریننگ یا کورس کرتے ہیں، کہیں پہ سفر جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم چھوٹی سی تیاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس تیاری کو اس طرح کرتے ہیں کہ ہم نے 6 دن 10 دن مہینہ یا ٹریننگ کرنی ہے تو کون سا علاقہ. تو اسی طرح رمضان کا جو استقبال ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں بیان کیا ہے کہ اس میں تقویٰ کا اصول ہوتا ہے اور پھر نارمل روٹین سے ہٹایا جاتا ہے انسان کو. یعنی کہ اگر ہم اس طرح کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں ایز اے ٹریننگ 30 دن یہ جتنا بھی پروسیجر ہے صبح سے سحری سے شام تک جو ہے وہ بھوک پیاس کے حوالے سے ہے، نیند کے ڈسٹرب ہونے کے حوالے سے ہم نارمل روٹین میں، اور جتنے بھی جائز اور ناجائز کام اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس میں یعنی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہم دے دیتے ہیں کہ اللہ نے جیسا حکم کیا ہے
اتنے ٹائم پیریڈ تک ہم نے ویسا کرنا ہے، اور پھر جب ٹائم کی چھوٹ ہو تو ویسی کرنی ہے۔ تو اس میں جو ہمارے بیسک گولز ہونے چاہیے اور ہماری طبیعت میں تبدیلی آنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر غصے پہ قابو ہونا، یہ صفت پیدا ہو جانی چاہیے، عدم برداشت ختم ہو جانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم اس پورے مہینے میں ایک بھوک اور پیاس کی پریکٹس کرتے ہیں، تو سال پورا اکثریت ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے خوشی غمی کے ہوتے ہیں، تو 5 وقت ہمیں نماز میں دیکھیں کہ صفوں میں کھڑا کیا جاتا ہے، اسلام کی ایک تربیت ٹریننگ کا یہ۔ مگر جب بھی کہیں کھانا کھلتا ہے تو جیسے صاحب فرما رہے تھے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک ہجوم کی طرح بھاگتے ہوتے ہیں۔ تو یہ تربیت ہم نے صرف 30 دن تک گزار کے چھوڑ نہیں دینی، اس کو اپنے 11 مہینوں میں ساتھ لے کے چلنا ہے، کنٹینیو جی رکھنا جی ہے۔ جی ہم لوگ جاتے ہیں جمعہ نماز پہ، جی صبح نماز اور جمعہ نماز آپ مرزن کر لیں، جی، اس میں فرق نظر آئے گا۔ فرق نظر آتا ہے۔ نبی میں پاک ہم صلی نے- اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ایک فرمان علی شان میرے ذہن میں آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک فرض نماز سے دوسری فرض نماز تک، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ایک نماز سے دوسری نماز کے لیے جاتا ہے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے لیے جاتا ہے، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان ساری چیزوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں نا، تو ہمارے پورے ملک میں اکثریت لوگ روزے رکھتے ہیں، مگر جو ہی رمضان ختم ہوا وہ ٹریننگ جو تھی ویسے ہی وہیں پہ بند کر کے چھوڑا ہے۔ باقی 11 مہینے کیا کرنا ہے ہمیں؟ اپنی مرضی کرنی ہے، کھانے پینے کا خیال نہیں رکھنا، اپنے سونے جاگنے کا خیال نہیں رکھنا، غصے پہ قابو نہیں پانا، عدم برداشت کا پہلو ہے۔ ان چیزوں سے ہمارے معاشرے میں پھر فردر خرابی پیدا ہو رہی۔ تو یہ رمضان کے 30 دن ہمیں ٹریننگ کرائی جاتی ہے اس چیز کی کہ ہم نے اپنے سونے جاگنے، کھانے پینے اور جتنے بھی معاملات اللہ نے ہمیں دیے ہیں ان کو ہم نے 11 مہینے ساتھ لے کے چلنا ہے، نہ کہ ہم نے 1 مہینے میں رکھ کے اور باقی چھوڑ دینا ہے۔ جی ہمیں 11 مہینے 12 مہینے 365 دن کو کنٹینیو رکھنا۔ میں ایک چیز بتا دوں، جب ہم وہاں پہ تھا تو 90 کروڑ بڑا علاقہ تھا یو کے میں، کوئی 70-80 ہزار موات ہوئی، بہت زیادہ جی، یو کے تو بڑا افیکٹڈ ریجن تھا۔ آپ یقین کر رہے کہ ہم نے وہاں پہ ایک مہم چلائی کہ بھئی گھروں میں اذان دے دیں اور 5 وقت باوضو آپ رہیں، بالکل بالکل بالکل، کل واللہ پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو، درود شریف پڑھا کرو، استغفار۔ آپ یقین کر لیں ہمارے بخار تک نہیں ہوا۔ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 23 سال کے بعد یو کے میں بیٹھا دیا، یعنی اس کو بھی بخار نہیں ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ باوضو رہے، بے شک، بالکل آپ باوضو رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جس مبارک ہے کہ آپ 5 وقت باوضو رہیں۔ جب آپ باوضو رہیں گے تو آپ کو کچھ بھی ٹچ نہیں کر سکتے۔ بالکل بالکل۔ اور آخر میں ایک جو مقصد جو ہمارا روزے کا مقصد ہے کہ جملہ ہے ٹوٹل اس میں کہ ہم چونکہ مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، مخلوق سے آگے اشرف المخلوقات کا درجہ آتا ہے، تو رمضان کا جو ہمارا گول ہونا چاہیے، ٹارگٹ ہونا چاہیے، جہاں پہ ہم ابھی کھڑے ہیں، ہماری اس ٹریننگ کے بعد ہم مخلوق کے درجے میں سے نکل کے اشرف المخلوق میں داخل ہو جائیں۔ اور اس سے اگلا درجہ وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ ہم نے آدم کو اپنا نائب اور خلیفہ زمین میں بنا کے بھیجا ہے۔ تو اشرف المخلوق سے آگے جب ہم 11 مہینے اس ٹریننگ کو اپنے ساتھ رکھیں گے اور آگے کنٹینیو فردر کریں گے اپنی لائف میں، تو انسان اللہ کا نائب اور خلیفہ کے درجہ جو ہے اس کو مل سکتا ہے اگر وہ اللہ کے احکامات کو اس طرح اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ مفتی محبوب صاحب سے بھی میرا اس میں سوال ہوگا، اور نعمت اللہ صاحب سے بھی، بالکل 2 منٹ کا، کہ سر نعمت اللہ صاحب سے بھی اس پہ میرا ایک ہوگا کہ سر فقدان کہاں پر ہے؟ کیوں ہم اس چیز کو ہر 30 دن کے بعد بھول جاتے ہیں؟ کیا فقدان ہے؟ بالکل وہ 30 دن اڈاپٹ کرتے اس کے بعد بس بالکل ہم بھول جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے درمیان جتنے بھی ہم امور بجا لاتے ہیں اس پہ ہماری ہمیشگی نہیں ہے، ثابت قدمی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ثم مستقامو پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میں ان پر فرشتوں کا بھی نزول کرتا ہوں فرشتے بھی ان کی مدد کے لیے آتے ہیں صرف ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم ثابت قدم رہیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم ڈگمگا جاتے ہیں اور اس ماہ رمضان مبارک کے اندر ہمیں ایک تو یہ بھی فضیلت ہمیں ملتی ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے ایک روایت میں ملتا ہے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں ایک میں ملتا ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس ماہ رمضان مبارک کے اندر آج کی یہ جو پہلی شب جو گزر چکی ہے اس میں اللہ رب العزت جس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے پھر اللہ کی اس پر ہمیشہ نظر رحمت رہتی ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نظر رحمت نصیب ہوئی ہو تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے ثابت قدم بھی رہ سکیں اور نیک عمال بھی کر سکیں ایگزیکٹلی بہت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں جیسے مفتی صاحب نے کہا بہت ہی اچھی بات ہے کہ واقعی جنت کے دروازے اوپن ہیں جنت کی 7 دروازے آوازیں لگا رہی ہیں میرے طرف آؤ میرے طرف آؤ جہنم کی دروازے بند ہیں مگر اس کو ہمیں روزوں تک محدود نہیں کرنا چاہیے دیکھیں اگر ڈاکٹر کوئی آپ کو ریسیپشن لکھواتی ہے کہ آپ یہ پرہیز کرنا آپ یہ کرنا انجینئر کہتے ہیں یہ کر لینا لائر کہتے ہیں یہ کر لینا وہ ہم مان لیتے ہیں بندے کی جب اللہ نے قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ ممنوع ہے ہم اس پہ اللہ نہ کریں توجہ نہیں دے رہے مرزن یہ ہے اللہ کو ہمیں اللہ نے جو قرآن بھیجا ہوا ہے نزول جو ہوا ہے 330 سپارے ہے تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے نہ کہ گھر میں رکھ کے جمعے کو اٹھا کے آپ چوم لیں یا کبھی گھر میں کوئی پودگی ہوا ہو تو آپ اسے ختم کرا کے اس کو کنٹینیو 1 پارہ دن میں آدھا پارہ پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ جب اخبار انگلش پڑھ سکتے ہیں فیس بک کر سکتے ہیں واٹس اپ کر سکتے ہیں رابطے کر سکتے ہیں تو ہمیں کیا قرآن ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے اگر کسی کو نہیں آ رہا ہو بسم اللہ سے پڑھ لیں حدیث پڑھ سکتے ہیں ہم ایک دوسرے کو یہ کر سکتے ہیں اگر یہ اصحابہ جو یہ اعمال جو کر رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ان کو اگر کوئی چیز کا ضرورت ہوتا نا اس ساتھی کو نہیں کہتے وہ 2 رکعت نفل پڑھ لیتے اللہ سے مانگ لیتے وہ کہتے ہیں من سلوا اس کے دور میں تھا مگر میں الپین کہہ رہا ہوں اس دور میں بھی ہے من سلوا اگر کوئی چاہے دل سے اللہ سے مانگے ابھی میں ایک اور بھی حدیث جیسے انہوں نے بیان کی ہم نے تھوڑی سی علمی جو ہے اس پہ میں سرچ کی ہوئی ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ اللہ ہے اور ایسے مذہب نہیں سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اللہ کہتے ہیں صبح نماز کے بعد کوئی ہے بندہ مجھ سے مانگنے والا بالکل کہ میں جھولی بھر دے دوں دوسرا ہمیں یہ دعا نہیں پڑھنا چاہیے ہمیں جھولی اٹھانا چاہیے یا اللہ جھولی بھر دے بالکل جی اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں بالکل اللہ کریم ہے غفور ہے مالک ہے رازق بالکل بے شک آپ اللہ کو ایسی رشتہ دی نہیں جو اللہ مانگ رہی ہے بالکل بے شک جانزب کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں جتنا ہو سکے اللہ پاک سے مانگنا چاہیے اور جھولی پھیلا کے مانگنا چاہیے کیونکہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے ہمارے مانگنوں میں کوتاہی جو ہے وہ ضرور ہو جاتی ہے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن وہ دیتا ضرور ہے تو مانگتے رہنا چاہیے جتنا ہو سکے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں نا مایوسی گناہ ہے لیکن انفارچونیٹلی ہم ایک چیز مانگتے ہیں دیکھیں کہتے ہیں نا کہ ہم یہ چیز بچپن سے سنتے آ رہے ہوتے ہیں دیر ہے اندھیر نہیں ہے تو اللہ پاک جو ہے وہ ہو سکتا ہے اپنے بندے کو آزماتا ہو کہ یہ چیز مجھ سے مانگ رہے اس کو بڑی عزیز ہے لیکن یہ کتنا صبر کر سکتا ہے اس نے مجھ سے مانگ کے کتنا یقین مجھ پہ رکھا ہے تو اس مہینے میں وہی بات آ گئی کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور یہ مہینہ ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے کہ کس طرح ہم صبر کر سکتے ہیں اور جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو اس مانگنے کے بعد بھی صبر کیا کریں اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا کریں اللہ پاک ضرور دیتا ہے اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا اور بار بار یہی بات کہوں گی کہ مایوسی گناہ ہے اس خوبصورت سے رحمتوں اور برکتوں والے مہینے سے جتنی ہو سکے رحمتیں سمیٹنی چاہیے کیوں جاتے بالکل جی رحمتیں سمیٹنی چاہیے اور یہ رحمتوں کا ہی مہینہ ہے اور یہ مہینہ سال میں ایک بار ضرور آتا ہے لیکن جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ دروازے کھول دیتا ہے رحمتوں کے تو کیوں نہ ہم اپنے لیے دروازے رحمتوں کے ضرور کھولیں بالکل اور میں چاہتی ہوں چونکہ جازب ٹائم بھی بہت شارٹ ہے تو پہلا روزہ ہے رمضان کو ہم نے ویلکم کیا ہے تو ایک دعا بھی ہونی چاہیے دعا کے ساتھ ہم رمضان کو ویلکم کرتے ہیں اس کا استقبال کرتے ہیں ویسے بھی افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے تو مفتی صاحب دعا کروا دیجیے
آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہ عالمین، ماہ رمضان مبارک کی یہ بابرکت ساعتیں تو نے ہمیں پھر نصیب فرمائیں۔ مولا کریم زندگی میں بار بار ماہ رمضان مبارک کی یہ بابرکت ساعتیں ہمیں نصیب فرما۔ ماہ رمضان مبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس ماہ رمضان مبارک کے اندر بڑھ چڑھ کر ہمیں عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تلاوت کلام پاک کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ و مامون فرما، اور غیر رمضان تک ہمارے سلسلے کو اسی طریقے سے جاری و ساری فرما، اور ہمیں پوری زندگی میں بڑھ چڑھ کر اسی طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ عالمین، اس ماہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں کے دوپہر ہمارے اس ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی ہر قسم کے خدشات سے محفوظ و مامون فرما، امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا۔ الہ عالمین، خصوصاً یہ جو کرونا کی وبا پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے، مولا کریم اس سے ہمیں بھی اور پوری دنیا کو اس سے محفوظ و مامون فرما۔ الہ عالمین، ہم سب کو ہر قسم کی زمینی، آسمانی، ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ و مامون فرما۔ پوری ریڈ نیوز ٹیم کی خیر فرما الہ عالمین، اور پورے ہمارے جتنے بھی سامعین ہمارے دیکھنے والے ہیں، مولا کہ ان کے دلوں کے اندر بھی جتنی بھی نیک تمنائیں، حاجتیں، آرزویں ان کو پورا فرما۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا، آپ نے ہمیں وقت دیا، تھینک یو سو مچ۔ لیکن جانے سے پہلے جان زیب، میں چاہوں گی کہ آپ بھی ہمارے ناظرین کو ایک چھوٹا سا میسیج دیں۔ جی، میں میسیج کیا دوں گا؟ میں تو یہی چاہوں گا کہ ہم سب اس وقت جس موذی مرض میں مبتلا ہیں اس کے لیے اس وقت ضروری یہ ہے کہ ہم حکومت کی دی ہوئی تمام SOPs پر بھرپور عمل کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کا بالخصوص خیال رکھیں، ماسک ضرور پہنیں، اگر آپ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کر پا رہے ہیں کسی بھی وجہ سے تو ماسک ایٹ لیسٹ ضرور پہنیں، ہاتھوں کو ضرور صاف رکھیں، اور صفائی نصف ایمان بھی ہے، یہ ہمارے مذہب میں بھی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا کہ اب رمضان کا جو ماہ آ رہا ہے، اس رمضان کے میں ہمیں بہت سی جو ہے نعمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھلنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیں، اور یہ چاہیں کہ جو دنیا میں یہ جو مرض ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ آمین آمین، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جان زیب، آپ نے اتنا خوبصورت میسیج دیا، اور جیسے انہوں نے کہا کہ گڑ گڑا کے دعا مانگنی چاہیے، تو بالکل جیسے ایک بچہ گڑ گڑا کے اپنی بات منوا لیتا ہے نا، تو ہمیں بھی اسی طرح اللہ پاک کے آگے سر جھکا کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے، اور انشاءاللہ ضرور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دیر ہو سکتی ہے لیکن دعائیں لازمی قبول ہوتی ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں بھی ہو رہی تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، دنیا میں نہیں تو آخرت میں اجر ضرور ملتا ہے، اور آپ کی وہی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ہم سے بہتر اللہ پاک ہمیں سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ اس کے بندے کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ تو اس لیے صرف اور صرف جو یقین امید ہے اللہ پاک کی ذات سے ہونا چاہیے، اور یقیناً اسی امید کے ساتھ اپنی زندگی کو ہم خوبصورت بنا سکتے ہیں، تمام مشکلات کا سامنا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان مشکلات سے ضرور نکالے گا۔ ابھی چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے سیم ٹائم پہ، سیم چینل پہ۔ ابھی اپنی میزبان محوش چودھری اور جان زیب خان کو دیجیے اجازت۔ حسن رمضان میں ابھی تک ہمارا اور آپ کا ساتھ یہی تھا، لیکن جانے سے پہلے ہمیں خوبصورت سا کلام ضرور سنیں گے۔ جی ضرور کلام بسم اللہ کیجیے۔ لفظ خود نعت کے امکان میں آ جاتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ لفظ خود نعت کے، لفظ خود نعت کے امکان میں آ جاتے ہیں، جب بھی سرکار میرے دھیان میں آ جاتے ہیں، جب بھی سرکار اور ذکر ان کا ہو تو ہر سانس مہک جاتی ہے، پھول احساس کے گلدان
کے، اور ہم تعارف کے بھی محتاج نہیں دنیا میں، ہم تعارف کے بھی محتاج نہیں دنیا میں، ان کی نسبت ہی سے پہچان میں آ جاتے ہیں، دم ہم دم بھرتی ہے ساری کی دنیا ان کا، کیا بات ہے، ساری دنیا کے ہے وہ اور سارا زمانہ ان کا، کسی اور حوالے کی ضرورت ہی نہیں، بس میری پہچان ہے حوالہ ان کا، ان کی نسبت ہی سے پہچان میں آ جاتے ہیں۔ اور شعر دیکھیے، خواب میں بھی جو مدینے سے پلٹتا ہوں میں، خواب میں جو مدینے سے پلٹتا ہوں میں، چند آنسو میرے سامان میں آ جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات، چند آنسو ہر طرف آہ و فنا ہوتی ہے، دل روتے ہیں، اہل دل جب تیرے کوچے سے جدا ہوتے ہیں، جذبہ حسرت سے دیدار جو تڑپاتا ہے، اپنی کوتاہ نگاہی کا خیال آتا ہے، میں کہوں روضہ سرکار رہا کتنی دور، ساتھ والے یہ کہیں آتا ہے اب آتا ہے، آنکھ کا رنگ جو بدلا تو میں سمجھا آزم، پہلے میں کہتا تھا اب کوئی کہلواتا ہے، کوئی روتا ہے تو بھر آتی ہے آنکھیں میری، میں سمجھتا ہوں مدینہ اسے یاد آیا، کیا بات، کیا بات ہے، کیا آنسو میرے سامان میں آ جاتے ہیں۔ اور آخری شعر، آنکھ جب چومتی ہے لفظ تو میرے آقا، دوران تلاوت، آنکھ جب چومتی ہے لفظ تو میرے آقا، مسکراتے ہوئے قرآن میں آ جاتے، کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، مسکراتے ہوئے قرآن میں آ جاتے ہیں، لفظ خود نعت کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑا چودھری حاضر خدمت، میں چودھری ہاں، ملازم ہاں میں، میرے کو تو کام بھیج دے، سودا لین بھیج دے، فیصلہ تو آپ کر لو۔
ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਖਾਣੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ। ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है।